السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 144۔ اللہ رب العزت اس آیت کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بہت اہم رہنمائی اللہ رب العزت اس لحاظ سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ایک تاریخی تسلسل کے ساتھ سچی رہنمائی کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بڑے اولو العزم پیارے پیارے رسول نبی تشریف لائے، قوموں کو رہنمائی دینے کے لیے، انسانیت کی ترقی کے لیے، اور ترقی بھی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے۔ اور پھر اس انسانی تاریخ میں ایک اہم سلسلہ جس کو سلسلہ بنی اسرائیل کہتے ہیں اور تسلسل سے آپ مطالعہ کر رہے ہیں، جب ان کے پاس اللہ کے نبی آئے تو انہوں نے تکذیب کی، نہ صرف تکذیب کی، بڑی بڑی تکلیفیں پہنچائیں، حتیٰ کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے وہ سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے، وہ سلسلہ بنی اسماعیل سے ہے۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہود و نصارہ، یہ تو اپنے انبیاء کو معاف نہیں کرتے تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قبول کریں گے؟ وہ تو بنی اسماعیل سلسلے سے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے۔ وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے مرکز تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایک گروہ میں سے کہتا تھا بیت اللہ الحرام کی تعظیم، توقیر، اس کی خدمت وہ کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ دوسری طرف یہ یہود و نصارہ جو اہل کتاب تھے، ان کو اللہ رب العزت نے تورات دی، زبور دی، انجیل دی، تینوں آسمانی کتابوں تو ان میں نازل ہوئی ہیں، تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت عقلی اور نقلی دلائل ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں، کل کے درس میں جو آپ نے سنا تھا کہ امت مسلمہ، امت محمدیہ،
یہ وسطاً نگران ہے، اور یہ وہ امت ہے جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی نگران ہوگی۔ نگران کون ہوتا ہے؟ جو ذمہ دار ہو، جو پوری انسانیت کا ویژن رکھتا ہو، عدل کا نظام قائم کر کے ساری انسانیت کو ترقی دینا چاہتا ہو، جو دنیا اور آخرت میں ترقی کا پروگرام رکھتا ہو، جو اللہ نے رہنمائی دی ہے اس رہنمائی کے مطابق اللہ کے خوف اور رضا سے جو نگرانی کرے گا، حکومت کرے گا، یہ ہے امتم وسطا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچی جماعت تیار کرنے کے لیے کہا گیا، اور سچی جماعت کو پوری انسانیت کی نگرانی کے لیے کہا گیا۔ یہ اللہ نے ذمہ داری دی ہے اور انہوں نے انکار کر دیا، اور سچی تاریخ کا بھی انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تحویل قبلہ یہ تو ایک عنوان ہے، اصل میں اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہے، ضد کی، تکبر کی، میں نہ مانوں کی، اور کفر، شرک اور گمراہی کی۔ اس لیے اللہ رب العزت مسلسل ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اصل ہے اللہ کا حکم، اتھارٹی تو اللہ ہے۔ جب اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو بالکل ٹھیک، جب اللہ نے بیت اللہ الحرام کو قبلہ بنا دیا تو بالکل ٹھیک۔ بنانے والے تو اللہ کی ذات اقدس ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اس کی پیروی کریں۔ تو اللہ رب العزت آزماتے بھی ہیں، چنانچہ اس آزمائش میں یہود و نصارہ ناکام ہو گئے، اور کچھ جو ابھی تازہ اسلام لائے تھے اور منافقین بھی تھے، وہ بھی اس میں ناکام ہو گئے اور آزمائش میں آ گئے نا۔ آج کی آیت مقدسہ اسی کا تسلسل ہے۔ قد نرى، تحقیق ہم دیکھتے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، تقلب کا معنی ہوتا ہے پھرنا، الٹ پلٹ کرنا، وجہ کا آپ کا چہرہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ہم دیکھتے ہیں آسمانوں کی طرف، فی السماء آسمانوں کی طرف بار بار اٹھتا ہے۔ کیوں اٹھتا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ہے کہ بیت اللہ الحرام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور اعتراض بھی نہیں، یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں۔ بیت اللہ الحرام کو مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا وہ مرکز اور قبلہ رہا ہے، اور مثابۃ للناس ہے، انسانیت کا مرکز ہے۔ تو کیوں نہ یا اللہ تو قبلہ اس کو بنا دے، آسمان سے اللہ کا حکم آ جائے، اتھارٹی جو آل ان آل ہے اس کا حکم آ جائے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، آپ اس لیے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ادا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پسند کر لی، تو فرمایا پس ہم آپ کو پھیر دیں گے قبلتاً، اس قبلے کی طرف، ترضاها جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب یہاں حکم دے دیا، فَوَلِّ پس منہ پھیر لو، پس پھیر لو، وجہ کا اپنا چہرہ، اپنا منہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، شطر اس حصے کو، مسجد الحرام کا کوئی بھی حصہ ہو وہ مراد ہے۔ پس آپ اپنا چہرہ جو ہے مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔
اسی لیے ہم پوری دنیا میں اب یہ حکم ہے اللہ کا اور قیامت تک ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم ہو، فَوَلُّوا، پس پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، شطرہ، اسی طرف۔ یہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سارے مسلمانوں کو حکم دے دیا ہے، اور یہ حکم مستقل ہے۔ صرف یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں آپ کو حکم ہوا، نہیں، ہر جگہ حکم ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جن کو کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، بے شک یہ حق ہے، سچی بات ہے، یعنی حکم ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ان یہود و نصارہ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اتنا بڑا حکم کوئی اور دے سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر سکتے ہیں کہ نماز کے اندر ہی قبلہ تبدیل کر لیں؟ یہ سب جانتے ہیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں، لیکن مانتے نہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، سبحان اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان چیزوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ کیا اللہ کے علم میں نہیں؟ ان کی سوچ، ان کا جو بھی پروگرام ہے، ضد ہے، تکبر ہے، اندر باطن اور ظاہر، کیا اللہ نہیں جانتے؟ سب کچھ جانتے ہیں، اللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مقدسہ میں یہ بھی سمجھا دیا کہ اللہ ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ کیا ہم جو کر رہے ہیں اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ لیکن اللہ ایک وقت تک انتظار کرتے ہیں، کیوں؟ یہ فطری اصول ہے، کسی کو موقع دیا جائے۔ حالانکہ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ حجت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے، اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔